میرے گھر والوں نے میری شادی ایک معذور لڑکے سے کر دی۔ میرا شوہر معذور تو تھا لیکن امیر بہت تھا۔ میں اس کی پورا دن خدمت کرتی تھی۔ ایک رات اچانک شوہر کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ وہ درد سے تڑپنے لگا اور مجھے اپنے قریب بلا کر کہنے لگا، جس کو سن کر میں حیران رہ گئی۔ صبح کے 7 بج رہے تھے اور ہمارے کچے ذہن میں روشنی اب بڑھنے لگی تھی، مگر میری آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور اٹھ کر بستر کی سروٹیں ٹھیک کرنے لگی۔ میرے برابر والی چارپائی پر بابا لیٹے ہوئے تھے، جن کا نچلا دھڑ پچھلے 5 سالوں سے مفلوج تھا۔ وہ بے بسی سے چھت کو گھور رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں موجود پانی مجھے ہر صبح ایک نئی اذیت دیتا تھا۔ میں نے دبے قدموں کچن کا رخ کیا، جہاں اماں جھاڑو لگا رہی تھیں۔ وہ دن بھر دوسروں کے گھروں کے کام کرتی تھیں اور صبح ہوتے ہی اپنے گھر کے کاموں میں لگ جاتی تھیں۔ اماں نے مجھے دیکھا تو ان کے تھکے ہوئے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ امل تم اٹھ گئی بیٹی، ابھی تو بہت وقت ہے، تھوڑی دیر اور آرام کر لیتی، انہوں نے پیار سے کہا تو میں نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ سے جھاڑو لی اور نرمی سے بولی، اماں آپ آرام کریں، میں نے اپنی پڑھائی اسی لیے تو مکمل کی تھی کہ آپ کا سہارا بن سکوں۔ اب میں گھر سنبھالوں گی اور آپ بس سکون سے بیٹھیں گی۔ اماں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئیں۔ بیٹی پڑھائی تو تم نے کر لی، مگر اس غربت نے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں۔ تمہارے بابا کی دوائیاں اور گھر کا کرایہ پورا کرتے کرتے میری ہڈیوں میں جان ختم ہو گئی ہے۔ مجھے تمہارے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر کھائے جا رہی ہے۔ کوئی ڈھنگ کا رشتہ ہی نہیں آتا جو ہماری اوقات دیکھتا ہے، وہ پلٹ کر نہیں آتا۔ میں نے اماں کا ہاتھ تھاما اور انہیں تسلی دی کہ اللہ سب بہتر کرے گا۔ اماں کے جانے کے بعد سارا دن میں گھر کے کاموں میں جٹی رہی تھی۔ فرش صاف کیا، برتن دھوئے اور بابا کو کھانا کھلایا، اور پھر دوپہر بھی ہو گئی۔ دوپہر کے وقت جب اماں کام سے واپس آئی تو ان کے قدموں میں ایک عجیب سی تیزی تھی اور چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ امل امل کہاں ہو تم؟ وہ صحن میں داخل ہوتے ہی مجھے پکارنے لگی تھی۔ میں کچن سے باہر نکلی تو دیکھا اماں ہانپ رہی تھی۔ بیٹی، آج مالکن کے گھر ایک ایسی عورت آئی تھی جو بڑے گھرانوں میں رشتہ کرواتی ہیں۔ اس نے تمہارا ذکر سنا تو بہت خوش ہوئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ایک بہت امیر خاندان ہے جنہیں بس ایک نیک اور پڑھی لکھی لڑکی چاہیے، اگر ہم ہاں کر دیں تو وہ کل ہی ہمارے گھر آ سکتے ہیں۔ میرے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی تھی۔ خوشی اور حیرت کا ایک ملا جلا احساس میرے اندر جاگا۔ اماں سچ میں؟ کیا وہ لوگ ہمارے قریب گھر میں آئیں گے؟ انہیں تو کوئی شہزادی چاہیے ہوگی، میں نے بے یقینی سے پوچھا تو اماں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی، بیٹا نصیب جب کھلتے ہیں تو دیواریں نہیں دیکھی جاتی، تم بس تیاری کرو، میں تمہارے بابا کو بھی بتاتی ہوں، وہ تو خوشی سے نہال ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ دن یوں ہی خوشی میں گزر گیا۔ اگلی صبح سویرے ہم ماں بیٹی گھر کی صفائی میں لگ گئی تھیں۔ ابھی دوپہر کا وقت ہی تھا کہ گلی کے موڑ پر کالی چمکتی ہوئی گاڑی رکی۔ ہمارے چھوٹے سے محلے میں جیسے کھلبلی مچ گئی تھی۔ لوگ کھڑکیوں سے جھانکنے لگے کہ اس بوسیدہ گلی میں اتنی مہنگی گاڑی کس کی ہے۔ میں پردے کی اوٹ سے دیکھ رہی تھی۔ میرا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ صحن کا دروازہ کھلا ہوا تھا جس سے گلی کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ گاڑی سے ایک بوڑھی خاتون اتری جس کے سفید بالوں پر ریشمی دوپٹہ بہت سلیقے سے ٹکا ہوا تھا۔ ان کے پیچھے 3-4 ملازمائیں تھیں جن کے ہاتھوں میں پھلوں کے ٹوکرے، مہنگی مٹھائیوں کے ڈبے اور کپڑے تھے۔ میں حیران رہ گئی کہ ہم غریبوں کے گھر اتنے امیر لوگ کیسے آ سکتے ہیں۔ لڑکا تو ساتھ نہیں تھا۔ میں نے سوچا شاید ان کے ہاں لڑکے کا ساتھ آنے کا رواج نہیں ہوگا۔ اماں نے بھاگ کر ان کا استقبال کیا اور انہیں ہمارے چھوٹے سے کمرے میں بٹھایا جہاں بابا پلنگ پر بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ بوڑھی خاتون کے چہرے پر ایک عجیب سی ہمدردی اور اپنائیت تھی۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اپنی ملازمہ کو اشارہ کیا جس نے وہ تمام سامان میز پر سجا دیا۔ اسی وقت اماں نے مجھے آواز دی کہ امل بیٹی، مہمانوں کے لیے پانی لے کر آؤ۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ٹرے اٹھائی اور کمرے میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی میں ان کے سامنے پہنچی بوڑھی خاتون کی نظریں مجھ پر جم گئیں۔ وہ مسکرائیں اور اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا۔ تم تو ماشاءاللہ چاند جیسی ہو، جیسا سنا تھا اس سے بھی زیادہ پیاری ہو۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما اور اپنی انگلی سے ایک سونے کی انگوٹھی نکال کر میرے ہاتھ کی طرف بڑھائی تو میں رک گئی اور حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ ابھی تو بات بھی نہیں ہوئی تھی اور وہ انگوٹھی پہنانے لگی تھیں۔ انہوں نے میرا تجسس بھانپ لیا اور اماں بابا کی طرف دیکھ کر بولی، مجھے لڑکی بہت پسند ہے، میں کوئی چھان بین نہیں کرنا چاہتی، اگر آپ کو ہم پر بھروسہ ہے تو ہم رشتہ پکا سمجھیں۔ بابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بیگم صاحبہ ہم فقیر لوگ ہیں، ہمیں کیا اعتراض ہوگا، آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہماری دہلیز پر قدم رکھا۔ بوڑھی خاتون نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر سنجیدہ لہجے میں بولی، انگوٹھی پہنانے سے پہلے میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں جو آپ اپنی بیٹی کو بعد میں بتا دیجیے گا۔ ان کا اشارہ صاف تھا کہ وہ مجھے وہاں سے بھیجنا چاہتی ہیں۔ میں خاموشی سے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے ذہن میں سوالوں کا طوفان تھا۔ آخر ایسی کون سی بات ہے جو وہ میرے سامنے نہیں کرنا چاہتی؟ میں نے بہت چاہا کہ کان لگا کر سنوں، مگر میری تربیت نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اماں کمرے میں آئی۔ اس کی آنکھیں گیلی تھیں مگر لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ امل بیٹی، وہ لوگ بہت اچھے ہیں، انہوں نے تمہیں پسند کر لیا ہے اور انگوٹھی پہنانے کے لیے تمہیں بلا رہی ہیں۔ میں نے اماں کی آنکھوں میں جھانکا۔ اماں، انہوں نے کیا بات کی؟
آپ سے, آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو اماں نے میرے بال سنوارے اور دھیمی آواز میں کہا, کچھ نہیں بیٹی, بس خوشی کے آنسو ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ان کا بیٹا بہت امیر ہے, تمہارے نصیب کھل جائیں گے, تمہیں وہاں کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا, بس ان کا گھر بسانا ہے. چلو اب دیر نہ کرو, وہ انتظار کر رہی ہیں. میں اماں کے ساتھ دوبارہ اس کمرے میں آئی تو بوڑھی خاتون نے بڑی محبت سے میرے ہاتھ میں وہ انگوٹھی پہنا دی. سب بہت خوش تھے, مٹھائیاں بانٹی گئیں اور دعائیں دی گئیں, مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس خوشی کے پیچھے کیسا سچ چھپا ہے جو میری زندگی بدل دے گا. اس رات میں دیر تک اپنے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھی چاند کو تکتی رہی تھی. وہ انگوٹھی میری انگلی میں کسی ستارے کی طرح چمک رہی تھی, مگر میرا دل کسی انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا. اماں نے بتایا تھا کہ لڑکا بہت امیر ہے, اس کا اپنا کاروبار ہے اور وہ لوگ بہت ہی اچھے ہیں. میں نے اپنی زندگی کے 20 سال غربت کی اس چکی میں پیسے تھے جہاں ایک نئے جوڑے کے لیے بھی مہینوں انتظار کرنا پڑتا تھا, اور اب اچانک میری تقدیر بدلنے والی تھی. میں خیالوں ہی خیالوں میں اس شہزادے کے بارے میں سوچنے لگی تھی جو مجھے اس تنگ و تاریک گلی سے نکال کر ایک روشن محل میں لے جانے والا تھا. میں خوش تھی, بلکہ بہت خوش تھی, کیونکہ میری شادی سے میرے ماں باپ کا بوجھ اترنا تھا. میں نے سوچا کہ شاید اللہ نے میری پچھلی تمام محرومیوں کا صلہ مجھے اس رشتے کی صورت میں دے دیا ہے. اگلے چند دن ان کی حویلی سے تحائف کا تانتا بن گیا تھا. مہنگے جوڑے, قیمتی جوتے اور میک اپ کا سامان دے کر محلے کی عورتیں رشک بھری نظروں سے مجھے دیکھتی تھیں. ماں روزانہ نئے نئے کپڑے نکال کر مجھے دکھاتی اور کہتی, عمل دیکھو بیٹی, تمہارے سسرال والے کتنے سخی ہیں, انہوں نے ابھی سے تمہیں ملکہ بنا دیا ہے. میں مسکرا دیتی, مگر جب بھی میں ان سے پوچھتی کہ لڑکا خود کیوں نہیں آیا یا اسے کوئی تصویر ہی دکھا دیں تو اماں بات ٹال دیتی. کبھی کہتی کہ وہ بہت مصروف ہے اور کبھی کہتی کہ تصویروں میں کیا رکھا ہے, جب سامنے آئے گا تو دیکھ لینا. مجھے اس وقت ان کی باتوں میں چھپی گھبراہٹ محسوس نہیں ہوئی تھی. میں تو اپنی ہی خوشیوں کے حصار میں قید تھی. میں نے اپنی سہیلیوں کو بتا دیا تھا کہ میرا ہونے والا شوہر بہت بااثر ہے. میں نے خوابوں کی کتنے ہی محل تعمیر کر لیے تھے جن کی بنیادیں ریت پر ٹکی تھیں. شادی کی تاریخ صرف ایک ہفتے بعد کی طے ہوئی تھی. وقت جیسے پر لگا کر اڑ رہا تھا. گھر میں مہندی کی خوشبو بس گئی تھی, رشتہ داروں کا ہجوم تھا اور ہر طرف ہنسی مذاق ہو رہا تھا. مگر ان سب کے بیچ ایک چیز بہت عجیب تھی. میرے بابا جو پہلے ہی معذور تھے, وہ اکثر مجھے دیکھ کر اپنی نظریں جھکا لیتے تھے. ان کی آنکھوں میں وہ خوشی نہیں تھی جو ایک باپ کی بیٹی کی رخصتی پر ہوتی ہے, بلکہ وہاں ایک گہرا کرب تھا, جیسے وہ کسی بہت بڑے گناہ کا بوجھ اپنے سینے پر لادے ہوئے ہوں. میں ان کے پاس جا کر بیٹھتی, ان کے ہاتھ چومتی اور کہتی, بابا آپ فکر نہ کریں, میں بہت خوش ہوں گی. مگر وہ جواب میں صرف میرا سر تھپ تھپاتے اور کروٹ بدل لیتے. مجھے لگا شاید وہ اپنی بیٹی کی جدائی کے خیال سے غمگین ہیں. آخرکار نکاح کا وہ دن آ گیا جس کا مجھے بڑی بے صبری سے انتظار تھا. میں نے سرخ رنگ کا بھاری روسی جوڑا پہنا ہوا تھا, ماتھے پر بندیاں اور کانوں میں جھمکے جھول رہے تھے. میں آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں ہی ہوں. میری آنکھوں میں حیا اور ہونٹوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ تھی. باہر سے ڈھول کی آوازیں آ رہی تھیں. بارات پہنچ چکی تھی. میری سہیلیاں کمرے میں شور مچا رہی تھیں کہ دلہا میاں آ گئی ہیں. چلو عمل, کھڑکی سے جھانک کر دیکھو تمہارا شہزادہ کیسا لگتا ہے. میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا. میں نے ڈرتے ڈرتے پردہ تھوڑا سا سرکایا اور گلی کی طرف دیکھا جہاں پھولوں سے لدی ایک بڑی گاڑی آ کر رکی تھی. گاڑی کا دروازہ کھلا تو میری سانسیں رک گئیں. میں نے دیکھا کہ 2 ملازم ایک ویل چیئر پکڑے کھڑے ہیں, اور پھر انہوں نے گاڑی کے اندر سے ایک شخص کو اٹھا کر اس کرسی پر بٹھا دیا. وہ شخص بالکل ساکت تھا. اس کے ہاتھ پیر لٹکے ہوئے تھے اور وہ اپنی گردن بھی سیدھی نہیں رکھ پا رہا تھا. وہ میرا دلہا تھا, وہ زیان تھا جسے میں نے اپنا شہزادہ سمجھا تھا. وہ تو ایک جیتی جاگتی لاش تھا. میرے ہاتھ سے پردہ چھوٹ گیا اور میں وہیں زمین پر ڈھیر ہو گئی. میری آنکھوں سے آنسوؤں کا بند ٹوٹ گیا تھا اور سسکیاں میرے گلے میں پھنس گئی تھیں. میری سہیلیاں جو ابھی تک ہنس رہی تھیں وہ بھی خاموش ہو گئی تھیں. پورے کمرے میں کھولناک سناٹا چھا گیا تھا. میرا وہ محل جو میں نے خوابوں میں بنایا تھا وہ ایک ہی لمحے میں زمین بوس ہو چکا تھا. اسی وقت اماں کمرے میں داخل ہوئی. اس نے مجھے فرش پر گرا دیکھا تو وہ تڑپ کر میری طرف بڑھی. عمل بیٹی, کیا ہوا, تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے مجھے سنبھالنے کی کوشش کی تو میں نے غصے اور دکھ سے ان کا ہاتھ جھٹک دیا اور چیخ کر بولی, اماں کیا یہی ہے وہ میر گھرانہ, کیا یہی ہے وہ شہزادہ جس کے خواب آپ نے مجھے دکھائے تھے؟ آپ نے مجھے ایک معذور کے پلے باندھ دیا ہے. کیا میں اتنی بری ہوں کہ آپ نے میرا سودا ایک لاش سے کر دیا ہے؟ اماں کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے تھے. وہ میرے پیروں میں بیٹھ گئی تھی اور اپنا دوپٹہ اتار کر میرے قدموں میں رکھ دیا تھا. عمل بیٹی, مجھے مار لو, مجھے گالیاں دے دو, مگر آج ہماری عزت رکھ لو, تمہارے بابا کی زندگی کی لاج رکھ لو. اگر یہ بارات واپس گئی تو تمہارے بابا یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے, وہ مر جائیں گے. عمل, وہ لوگ بہت اچھے ہیں, وہ تمہیں پلکوں پر بٹھا کر رکھیں گے. ہم غریب ہیں بیٹی, ہمارے پاس انتخاب کا حق نہیں تھا. اماں کی سسکی اور ان کے سفید دوپٹے نے میری زبان کو تالا لگا دیا تھا. میں نے دیکھا کہ اماں کے چہرے پر کتنی جھریاں ہیں اور وہ کتنا ٹوٹ چکی ہیں. میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور ایک لمبی آہ بھری. میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا. میں نے اپنے خوابوں کا گلا خود اپنے ہاتھوں سے گھونٹ دیا تھا اور پھر اماں کا دوپٹہ اٹھا کر ان کے سر پر رکھ دیا. میں نے سرد لہجے میں کہا, ٹھیک ہے اماں, میں یہ نکاح کروں گی, مگر یاد رکھنا آج آپ نے اپنی بیٹی کو رخصت نہیں کیا بلکہ اسے ایک زندہ درگور کر دیا ہے. کچھ دیر بعد نکاح خواہ کے الفاظ میرے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے جب انہوں نے پوچھا, عمل بنت احمد,
کیا تمہیں زیان بن سلیمان کے ساتھ نکاح باعث 5 لاکھ روپے حق مہر قبول ہے؟ تو مجھے لگا جیسے میں اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر رہی ہوں۔ میں نے روتے ہوئے 3 بار قبول ہے کہا اور اسی کے ساتھ میری زندگی کا ہر رنگ سیاہ ہو گیا۔ رخصتی کے وقت جب میں نے بابا کو گلے لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر الفاظ ان کے گلے میں گھٹ کر رہ گئے تھے۔ میں نے بنا مڑے قدم باہر نکالے اور اس ویل چیئر والے شخص کی گاڑی میں جا بیٹھی جسے میں اب اپنا شوہر تسلیم کر چکی تھی، مگر میرا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر میں سمٹی ہوئی بیٹھی تھی اور میرے برابر میں زیان بیٹھا ہوا تھا۔ گاڑی کے اندر کی خوشبو مجھے زہر لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی نظریں کھڑکی سے باہر جما رکھی تھی جہاں سڑک کی روشنیاں تیزی سے پیچھے چھوٹ رہی تھیں، جیسے میرے خواب پیچھے رہ گئے تھے۔ جب گاڑی اس عظیم الشان حویلی کے سامنے رکی تو وہاں کا جاہو جلال دیکھ کر میری آنکھیں چودھیاں گئی، مگر میرے دل میں کوئی جوش نہیں تھا۔ ملازموں کی ایک فوج کھڑی تھی جو زیان کو احتیاط سے اٹھا کر اندر لے گئی تھی۔ مجھے بھی ایک سجے سجائے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا جہاں پھولوں کی مہک اتنی تیز تھی کہ میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ میں بیڈ کے کونے پر بیٹھ گئی تھی۔ میرا سرخ جوڑا اب مجھے کسی کفن کی طرح لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور زیان کو ویل چیئر پر اندر لایا گیا۔ ملازم اسے بیڈ کے قریب چھوڑ کر خاموشی سے باہر نکل گیا تھا۔ اب کمرے میں صرف میں تھی اور وہ شخص جسے دنیا میرا شوہر کہہ رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی نظریں اٹھائیں تو دیکھا زیان مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت گہری اور روشن تھیں، مگر ان میں کیسی اداسی تھی جو میرے اپنے دکھ سے بھی زیادہ گہری لگی تھی۔ وہ بہت مشکل سے اپنے ہاتھ کو حرکت دے کر میرے قریب لایا اور ایک کانپتی ہوئی آواز میں بولا، امل میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت کیا محسوس کر رہی ہو۔ کوئی بھی لڑکی مجھ جیسے انسان سے شادی نہیں کرنا چاہتی جس کا آدھا جسم قبر میں ہو اور آدھا بستر پر۔ میں ساکت رہ گئی تھی۔ اس کی آواز میں وہ روب نہیں تھا جو میں نے امیر لوگوں کے بارے میں سنا تھا، بلکہ کیسی عاجزی تھی جس نے میرے غصے کو ایک پل میں پگھلا دیا تھا۔ زیان نے اپنی بات جاری رکھی اور دبی آواز میں کہا، میری بھی مجبوری تھی امل، میری ماں چاہتی تھی کہ مرنے سے پہلے میرا گھر بستہ دیکھ لیں۔ میں نے بہت منع کیا کہ کسی معصوم کی زندگی برباد نہ کرو، مگر وہ نہیں مانی۔ میں تمہیں وہ تمام خوشیاں تو نہیں دے سکتا جو ایک شوہر دیتا ہے، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس گھر میں تمہیں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ تم یہاں کی ملکہ ہو اور تمہاری ہر خواہش میرے لیے حکم ہوگی۔ اس نے بیڈ کی دراز سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا اور لرزتے ہاتھوں سے میری طرف بڑھایا۔ یہ تمہارے لیے منہ دکھائی کا تحفہ ہے، اسے قبول کر لو اور مجھے اس جرم کے لیے معاف کر دینا جس میں میرا کوئی اختیار نہیں تھا۔ میں نے وہ ڈبہ لیا تو اس میں ہیرے کا ایک نفیس ہار چمک رہا تھا، مگر میری نظریں اس ہار پر نہیں بلکہ زیان کے ان ٹوٹے ہوئے الفاظ پر تھی۔ اس نے مجھے کوئی حکم نہیں دیا تھا بلکہ اس نے مجھ سے معافی مانگی تھی۔ ایک ایسا شخص جس کے پاس دولت کے انبار تھے، وہ غریب لڑکی کے سامنے اپنی معذوری کا اعتراف کر کے رو رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل کر میرے گالوں پر بہنے لگے تھے۔ میں نے سوچا کہ واقعی یہ انسان برا نہیں ہے، اس کا جسم معذور ہے مگر اس کا ظرف بہت بلند ہے۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور دل ہی دل میں قحط کیا کہ بس امل، اب یہی تمہاری حقیقت ہے۔ چاہے یہ چل سکے، چاہے یہ بولنے میں دشواری محسوس کرے، مگر یہ تمہارا شوہر ہے اور تمہارے ماں باپ کی لاج اب اس گھر کی دہلیز سے جڑی ہے۔ اگر میں نے ہمت ہار دی تو میرے بوڑھے ماں باپ ٹوٹ جائیں گے۔ میں نے ہمت جمع کی اور زیان کے قریب ہو کر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور پہلی بار اسے مخاطب کیا، زیان، آپ معافی مت مانگے، نصیب کے لکھے کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اگر اللہ نے مجھے آپ کے لیے چنا ہے تو میں اپنا یہ رشتہ پوری ایمانداری سے نبھاؤں گی۔ میں آج سے صرف آپ کی بیوی نہیں بلکہ آپ کا سہارا بنوں گی۔ زیان کی آنکھوں میں ایک دم چمک آ گئی تھی جیسے اسے اندھیرے میں کوئی روشنی مل گئی ہو۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور مسکرا کر کہا، شکریہ امل، تم نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ اس رات میں سوئی نہیں تھی بلکہ سوچتی رہی تھی کہ اب آگے میں نے کیا کرنا ہے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں آئی تو میں نے ملازموں کو آواز دینے کی بجائے اس زیان کی ویل چیئر سنبھالی۔ میں نے اسے نہلانے کے لیے کپڑے نکالے، اس کی دوائیاں ترتیب دی اور اسے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروایا۔ پہلے جو کام ملازم کر رہے تھے وہ اب میں خود کرنے لگی تھی۔ شروع میں مجھے جھجک ہوئی مگر پھر میں نے سوچا کہ یہ میرا شوہر ہے، اس کی خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ میری ساس جب کمرے میں آئی اور انہوں نے مجھے زیان کے پاؤں دباتے ہوئے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں سکون آ گیا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، امل بیٹی، میں نے صحیح انتخاب کیا تھا، تم نے میرے بیٹے کے مرجھائے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ واپس لا دی ہے۔ وقت گزرنے لگا تھا اور میں آہستہ آہستہ اس عظیم الشان حویلی کے ماحول میں ڈھل گئی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ زیان کے لیے میرے دل میں عزت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بہت خیال رکھنے والا انسان تھا۔ وہ گھنٹوں مجھے اپنی باتیں سناتا اور میری پڑھائی کے بارے میں پوچھتا۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید محبت اسی کا نام ہے جہاں جسمانی طاقت نہیں بلکہ ذہنی ہم آہنگی اور احترام ہوتا ہے۔ میں خوش تھی کہ میں نے اپنے ماں باپ کا سر نیچا نہیں ہونے دیا اور ایک اچھی بیوی بن کر اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہوں، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ سکون صرف ایک خاموش طوفان سے پہلے کی آہٹ ہے۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزرتا جا رہا تھا۔ حویلی کے در و دیوار جو کبھی مجھے کاٹنے کو توڑتے تھے اب میرے لیے مانوس ہو چکے تھے۔ شادی کے ابتدائی 2 ماہ تو جیسے کسی خواب کی طرح گزرے تھے، مگر پھر میں نے اپنی قسمت سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اگر اللہ نے میری ڈیوٹی زیان کی خدمت پر لگائی ہے تو میں اسے دنیا کی بہترین بیوی بن کر دکھاؤں گی۔ میں نے حویلی کے تمام ملازموں کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ زیان کے کمرے کا کوئی بھی کام میری اجازت کے بغیر نہیں ہوگا۔ شروع میں جب میں زیان کو ویل چیئر پر بٹھاتی یا اسے سہارا دے کر بستر پر لٹاتی تو میرا اپنا بدن تھکن سے چور ہو جاتا، مگر زیان کی وہ خاموش نظریں جو ہمیشہ میری شکر گزار رہتی تھی
मुझे थकने नहीं देती थी। वो बहुत कम बोलता था, मगर जब भी बोलता उसके लहजे में मेरे लिए वो इज्जत होती थी जो शायद किसी तंदुरुस्त शोहर के लहजे में भी नहीं होती। मैंने अपनी जिंदगी के 3 महीने उसी एक कमरे के गिर्द घूमकर गुजार दिए थे। कभी कभी मेरा दिल एक लम्हे के लिए भर आता था। मैं सोचती कि काश मेरा शोहर भी अपने पैरों पर खड़ा होता, हम भी कहीं घूमने जाते, हम भी बारिश में भीगते और जिंदगी की आम सी खुशियों को महसूस करते। मगर अगले ही पल जब मैं ज़यान के मासूम और बेबस चेहरे को देखती तो मेरा सारा गिरा शिकवा खत्म हो जाता था। मैंने उसके पाँव की मालिश करना, उसके नाखून तराशना और उसे अपने हाथों से खाना खिलाना अपनी जिंदगी का अव्वलीन मकसद बना लिया था। ज़यान अक्सर रातों को दर्द की वजह से सो नहीं पाता था। वो कराहता तो मैं हड़बड़ा कर उठ बैठती और पूरी रात उसके सराहने बैठकर उसका सर दबाती रहती। ज़यान कहता, अमल तुम पागल हो, अपनी सेहत खराब कर लोगी, जाओ सो जाओ, मैं देख लूंगा सब। मगर मैं मुस्कुराकर जवाब देती, ज़यान आपको सुकून मिलेगा तो ही मुझे नींद आएगी, वरना मेरा ज़मीर मुझे सोने नहीं देगा। मेरी सास मेरी इस कुर्बानी को देखकर अक्सर हैरान रह जाती थी। वो मेरी माँ से कहती कि अमल बेटी नहीं बल्कि फरिश्ता है, उसने मेरे बेटे को वो जिंदगी दी है जो शायद मैं सगी माँ होकर भी ना दे पाती थी। हवेली में आने वाले रिश्तेदारों की नजरें हमेशा ज़यान की जायदाद पर होती थी। वो सब बज़ाहिर हमदर्दी जताते थे, मगर मैं जानती थी कि वो सब ज़यान के मरने का इंतजार कर रहे हैं ताकि इस हवेली पर कब्जा कर सकें। ज़यान उनके सामने बिल्कुल खामोश हो जाता था और उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ लहराने लगता था, जैसे उसे उनसे खतरा महसूस होता हो। वो सिर्फ उस वक्त पुरसकून होता जब मैं कमरे में अकेली उसके पास होती थी। कुछ अरसे बाद मैंने महसूस किया कि ज़यान का मुझ पर भरोसा किसी अकीदत की हद तक पहुंच चुका है। वो अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए सिर्फ मुझे पुकारता था और मैंने भी कभी उसे मायूस नहीं किया था। हमारी शादी को पूरे 5 माह हो चुके थे और मैं उस माहौल में रच बस गई थी कि एक शाम मौसम इंतहाई खराब था। हम शाम को ही अपने कमरे में चले गए थे और फिर खाना भी वहीं पर खाया था। आज मैं थक गई थी, इसीलिए जल्दी ही नींद आ गई थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरे बाद ज़यान सोए हैं या जाग रहे हैं। बादलों की गरज से हवेली की खिड़कियां थरथरा रही थी, जिससे आधी रात को मेरी आंख खुल गई थी। मैंने देखा कि वो दर्द की शिद्दत से कराह रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर उन्होंने मेरे आराम का ख्याल करते हुए मुझे नहीं उठाया था। उसने अपने पेट की दाएं जानिब हाथ रखा हुआ था और उसका चेहरा दर्द की शिद्दत से नीला पड़ने लगा था। उसके मुंह से दबी दबी सिसकियां निकलने लगी थी। मैं बुरी तरह बदहवास हो गई थी। मैंने पानी का गिलास मेज पर रखा और लरसते हाथों से उसके माथे पर हाथ फेरा। ज़यान खुदा के लिए हिम्मत करे, मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ या अम्मी को बुलाती हूँ। मैं जैसे ही फोन उठाने के लिए मुड़ी, ज़यान ने पूरी कुव्वत से मेरा बाजू पकड़ लिया। उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत और सख्त थी कि मुझे कभी उसके बदन में ऐसी जान महसूस नहीं हुई थी। उसने अपनी आंखें खोली जो सुर्ख अंगारा हो रही थी। उसने इशारे से मुझे अपने करीब बुलाया और मेरे कान के पास झुककर एक ऐसी आवाज में सरगोशी की जिसने मेरे पैरों तले से जमीन निकाल दी। अमल फोन मत करो, किसी को मत बुलाओ, मेरी बात गौर से सुनो। मैं हैरान रह गई थी। वो शख्स जो बामुश्किल चंद अल्फाज हकलाकर बोलता था, उसकी आवाज आज इतनी साफ और तवाना कैसे हो गई थी। ज़यान ने अपनी गर्दन बिल्कुल सीधी की और झटके से बिस्तर से अपने पाँव नीचे उतार दिए। मैं चीखने ही वाली थी कि उसने मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया। खामोश अमल, बिल्कुल खामोश, बाहर कोई न सुने। मैं मासूर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने फटी फटी आंखों से उसे देखा। वो अपने पैरों पर खड़ा था। वही शख्स जो व्हील चेयर का मोहताज था, वो आज एक कदावर दरख्त की तरह मेरे सामने खड़ा था। अमल, मेरे पेट में ये दर्द इस पुरानी चोट की वजह से है जो मुझे उस हादसे में लगी थी, मगर मैंने सबसे ये सच छुपाया है, यहाँ तक कि अपनी सगी माँ से भी, कि मैं माजूर नहीं हूँ। मैंने कांपती आवाज में पूछा, मगर क्यों? मगर क्यों ज़यान? आपने अपनी जिंदगी का इतना वक्त इस बिस्तर पर क्यों गुजार दिया? आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, क्योंकि मेरा वो एक्सीडेंट हुआ नहीं था अमल, बल्कि करवाया गया था। वो मेरे अपने रिश्तेदार थे जिन्होंने मेरी जान लेनी चाहिए थी। मैं जानता था कि अगर मैं तंदुरुस्त रहा तो वो मुझे दोबारा निशाना बनाएंगे, इसलिए मैंने माजूरी का नाटक किया ताकि वो मुझे एक बेकार और बेजान चीज समझकर छोड़ दें और मैं खामोशी से अपनी ताकत बहाल कर सकूं। मगर अमल, उन महीनों में मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जिस पर मैं आंखें बंद करके भरोसा कर सकता, लेकिन तुम्हारी बेलौस मोहब्बत, तुम्हारे सब्र और तुम्हारी सच्ची मोहब्बत ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हें सब बता दूं। तुमने मेरी व्हीलचेयर नहीं संभाली बल्कि मेरा मान संभाला है। अब मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है अमल, मैं मजीद इस झूठ के साथ नहीं जी सकता। मुझे अपने दुश्मनों का निकाब उतारना है। मैं ज़यान की बातें सुनकर शश्तर रह गई थी। मेरा शोहर माजूर नहीं था, बल्कि वो एक खामोश जंग लड़ रहा था। मैंने रोते हुए उसका हाथ थामा और डरते हुए कहा, ज़यान, आप अभी भी ये नाटक जारी रखें। वो लोग बहुत खतरनाक हैं, वो आपको मार डालेंगे अगर उन्हें सच का पता चला। ज़यान ने मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और बड़ी अपनायत से बोला, नहीं अमल, अब तुम्हारी वजह से मुझ में वो हिम्मत आ गई है जो पहले कभी नहीं थी। मैंने अपनी फैमिली बनानी है। मैंने तुम्हें वो तमाम खुशियाँ देनी हैं जिनसे तुम मेरी वजह से महरूम रही हो। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, मगर अब मैं उन बुज़दिलों से नहीं डरूंगा। मैंने आज तक अपनी माँ को भी ये नहीं बताया कि मैं ठीक हूँ, मगर मैं तुम्हें सबसे पहले बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी रूह का हिस्सा बन चुकी हो। अगली सुबह हवेली में एक नया तूफान आया था। ज़यान अपने पैरों पर चलता हुआ हॉल में आ गया था। उसने पहले ही अपने रिश्तेदारों को आज सुबह की दावत का पैगाम दे दिया था जो उसकी जान के दुश्मन थे। वो नहीं जानते थे कि ज़यान सच जानता है। खुद गर्ज रिश्तेदार नाश्ते की मेज पर बैठे थे। उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। वो हैरान थे कि वो अपने कदमों पर कैसे खड़ा है कि वहीं पर पुलिस आ गई, क्योंकि ज़यान ने सबूत भी इकट्ठे कर लिए थे। ज़यान
زیان نے سب کے سامنے مجھ سے معذرت کی کہ اس نے مجھے اتنا ٹائم اندھیرے میں رکھا، مگر میں نے اس کے سینے سے رکھ کر کہا، زیان مجھے آپ ویسے بھی منظور تھے اور ایسے بھی منظور ہیں، آپ نے مجھے عزت دی، یہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ پولیس ان لوگوں کو پکڑ کر چلی گئی تھی۔ امی بھی بہت زیادہ خوش ہو رہی تھیں۔ وہ اپنے بیٹے کو اپنے پیروں پر چلتا ہوا دیکھ کر اتنی نہال ہو گئی تھی کہ تمام ملازمین کو ڈھیروں پیسے دے دیے تھے اور ساتھ میں مجھے بھی دعائیں دے رہی تھیں کہ بیٹی یہ سب تمہارے آنے کی برکت سے ہوا ہے، اب ہماری زندگی میں کوئی دکھ نہیں تھا۔ یہ 5 مہینے میں نے بڑے کرب میں گزارے تھے، مگر اب ہماری زندگی دوسرے نارمل لوگوں کی طرح گزرنی تھی، جس کا مجھے بے صبری سے انتظار تھا۔